اتنا بڑا چیلنج اسلام کو ماننے والوں کو یہ بندہ کہہ رہا ہے، جس کی ویڈیو ہم دکھانے والے ہیں کہ ہم دنیا سے اسلام کو مٹا کر رہیں گے، یہی ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ اور آپ کو یہ بتانا ہے اس ویڈیو کے اندر کہ جاوید اختر میں اور اس بندے میں کیا فرق ہے۔ جاوید اختر کا بھی ایک ویڈیو دکھائیں گے میرے دوستو۔ ویڈیو یہ دیکھنے کے بعد آپ کو محسوس کرنا ہے کہ جاوید اختر میں اور اس بندے میں کیا فرق ہے۔ اور یوگی آدتیہ ناتھ جی نے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، مسلمانوں کے حق میں جو انصاف کی بات کی ہے اس پر آپ کو باقی رہنا۔ بہت ہی خاص اور انٹریسٹنگ ویڈیو ہے۔ کیا واقعی میں یوگی جی نے جو مسلمانوں کے انصاف پر بات کی ہے کہ جتنا ہم ہندو کے لیے ہیں اتنا ہی ہم مسلمان کے لیے؟ میرے دوستو آئیے ان کی ویڈیو دیکھیے اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ 3 کنٹینٹ ہم آپ کی خدمت میں لا رہے ہیں۔ جو پہلے یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد جاوید اختر والی ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد یوگی آدتیہ ناتھ والی ویڈیو دیکھیے۔ دیکھیے تینوں ویڈیو میں ہو کیا رہا ہے۔ ہم کبھی بھی مسلموں کے نہ سپورٹر رہے نہ وروध میں رہے۔ ہم اسلام کے ورودھی ہیں۔ ہم اسلام کو اس دھرتی سے مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ اسلام کو اس دھرتی سے مٹا کر کے جاؤں گا، یہ میرا سنکلپ ہے اور یہی میری کنڈلی میں ہے۔ میں اسلام کا بھنجک ہوں، میں اسی کے لیے اترت ہوا ہوں۔ تو یہ بھرم میں مت رہیے۔ جو ہمارے متر ہیں اسلام کو ماننے والے، وہ جلدی سے اسلام چھوڑیں۔ یہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا سے اسلام کو مٹا کر رہوں گا؟ تو پہلے میں ان کو جواب دے دیتا ہوں۔ میرے بھائی، آپ کو ایک بڑا دھوکہ لگ گیا۔ واقعی میں، حقیقت میں آپ کی دشمنی میں یا میں مسلمان ہوں آپ ہندو ہیں نفرت میں کوئی بات آپ کو نہیں بولوں گا۔ صرف میری بات آپ سنتے جائیے، صرف میری بات سنتے جائیے۔ میرے بھائی، میں آپ کو اپنا بھائی سمجھ کر ناگرک ہونے کی حیثیت سے ہمدردی کے ناطے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جیسے زمین نہیں ختم ہو سکتی، زمین آپ نہیں مٹا سکتے، آپ آسمان کو نہیں مٹا سکتے، آپ سورج کو نہیں مٹا سکتے نا۔ آپ تک اگر ویڈیو پہنچ رہی ہے تو آپ صرف اس کا جواب دیتے جائیے اپنے دل میں۔ آپ چاند کو نہیں مٹا سکتے، آپ ہوا کو نہیں مٹا سکتے، آپ پانی کو نہیں مٹا سکتے، آپ زلزلے طوفان کو نہیں روک سکتے۔ تو یاد رکھنا کہ یہ ساری چیزیں تو ہو سکتا ہے کہ رک جائیں، یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ زمین مٹ جائے۔ جیسے بولتے ہیں، مثال دے کر میں سمجھا رہا ہوں کہ زمین و آسمان تو بدل سکتا ہے، بولتے ہیں نا، لیکن اللہ کی بات نہیں ٹل سکتی۔ تو اسلام جو آیا ہے وہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔ جیسے زمین کوئی نہیں مٹا سکتا، آسمان کوئی نہیں مٹا سکتا، مثال دینے کے لیے ساری باتیں چل رہی ہیں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہوا کا نظام، چاند سورج کو کوئی نہیں بدل سکتا، تو اسلام کہاں سے مٹا سکتا ہے؟ اس لیے اپنا ٹائم خراب کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے پریوار کا دھیان دینے کی کوشش کی جائے۔ میں سچائی آپ کے سامنے رکھا ہوں میرے بھائی، میں کیوں کسی سے نفرت کروں؟ میں سیدھی اور سچی بات بتا رہا ہوں کہ جو چیز نہیں ہو سکتی، جو چیز نہیں ہو سکتی اس کو ہونے کے لیے ہم پریشان ہیں، تو اپنا وقت خراب کر رہے ہیں، یا تو پھر ہندو مسلمان کرانا چاہتے ہیں۔ جب ایک چیز خدا نے طے کر دیا ہے کہ اسلام نہیں مٹے گا، یہ میرے قبضے قدرت میں ہے، اس کی ذمہ داری میری ہے، اس کو باقی رکھنا یہ میرے ذمہ ہے۔ تو اب یہ سمجھ لیجیے کہ جب آپ اتنی چیز میں گنا ڈالا، اس میں سے ایک چیز آپ نہیں مٹا سکتے اور آپ اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں کیسے مٹ سکتی ہیں، تو آپ کو یہ بات بھی ماننی ہوگی جو یہ ساری چیزوں کا بنانے والا ہے، جو ہم سب کا رب ہے، جس پر ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں مسلمان لوگ، جس کو عربی میں اللہ کہا جاتا ہے، رب بھی کہا جاتا ہے، رحمان بھی کہا جاتا ہے، قدوس بھی کہا جاتا ہے، جبار اور قہار بھی کہا جاتا ہے، مصور بھی کہا جاتا ہے، یعنی صورت بنانے والا، اول آخر بھی کہا جاتا ہے۔ وہی اول ہے، وہی پہلے سے تھا، وہی آخر تک رہے گا۔ تو اس کے کئی نام ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، چلو آسمان مٹاتے ہیں، چلو زمین مٹاتے ہیں، چلو سورج مٹاتے ہیں، تو یہ ہونے والی چیز ہے؟ تو جس نے ان چیزوں کو بنایا، ہمارا عقیدہ ہے، اس نے اسلام کو بنایا۔ تو جب ان چیزوں پر ساری انسانیت مل کر ان کو ٹس سے مس نہیں کر پا رہی ہے، تو پھر اسلام کو کیسے ٹس سے مس کر پائے گی؟ میں سیدھی بات بتا کر آپ کے وقت کو بچانے کی کوشش کیا ہوں، لیکن شیطان یہاں پر کوئی بھی بات ڈال دے گا آپ کے دل میں، بولے گا اپنے مذہب کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے مذہب پر چیلنج کر رہے ہیں۔ میں سیدھی اور سچی بات بتا رہا ہوں، جس نے یہ ساری چیزوں کو بنایا اس نے ہی اسلام کو بنایا، کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت آسمانی ہے۔ اگر دنیاوی کتاب ہوتی تو 30 پارے سے 31 پارہ ہو جاتا، ایک آیت کوئی اور بنا لے جاتا، یہ ساری چیزیں ہو جاتی، اس لیے کہ ٹیکنیکل زمانہ ہے، بہت تیزی سے لوگ جو ہے کوشش کرتے، لیکن یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی، کہیں سے نہیں ہوئی، اب تک نہیں ہوئی، آئے بہت سے لوگ فیل ہو گئے۔ جب قدرتی یہ نظام ہے،
تو قدرت کی طرف سے جب اسلام آیا ہے, اللہ کی طرف سے اسلام آیا ہے جس نے ساری دنیا کا نظام بنایا, ہمارا ایمان ہے, تو پھر کیسے ہم جب دنیا کے بنائے ہوئے نظام کو نہیں مٹا پا رہے ہیں, جو ہم کو دکھائی دے رہا ہے, جیسے زمین ہم کو دکھائی دے رہی ہے لیکن ہم اس کو مٹا نہیں پا رہے ہیں, ہاں سورج ہم کو دکھائی دے رہا ہے, مٹا نہیں پا رہے, لیکن قرآن آسمان سے آ رہا ہے جو ہم کو آنے سے پہلے دکھائی نہیں دیا, بھیجنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. تو پتہ ہی چلا جو قدرتی کتاب ہو, جو قدرت کی طرف سے بھیجی گئی ہو, جو اسلام قدرت کی طرف سے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا, اس کو آپ کیسے مٹا سکتے ہیں؟ اس لیے آپ کا وقت بہت ضائع جائے گا. اس لیے میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے پریوار میں لگ کر اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو نبھایا جائے, انجام دیا جائے, تاکہ آپ کی جو زندگی ہے تنگی سے نکل جائے. اب دوسری ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے جاوید اختر کی, ذرا آپ دیکھیے ویڈیو کو. تو یہ کہتے ہیں کہ تو کافر ہے اور جہنم میں جائے گا. وہ کہتے ہیں جہادی پاکستان چلا جا. اب اگر میرے پاس صرف چوائس پاکستان اور جہنم یعنی نرک کی ہے تو میں نرک ہی جانا پسند کروں. ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جاوید اختر میں اور اس بھائی میں کیا فرق تھا. تو فرق کچھ بھی نہیں ہے. جیسے یہ لوگوں کو جہنم میں بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں, ارے یہ بھی بول سکتے تھے کہ پاکستان تو نہیں جائیں گے, پاکستان تو نہیں جائیں گے, لیکن نرک میں بھی نہیں جائیں گے, نرک سے بچنے کے راستے کو اپنائیں گے, نرک سے بچنے کے راستے کو اپنائیں گے. آپ خود نرک میں جانا پسند کر رہے ہیں تو آپ کے چاہنے والے بھی نرک میں جانا پسند کریں گے, اس لیے فالوورز ہیں آپ کے. تو آپ کیا چاہتے ہیں, لوگ نرک میں چلے جائیں؟ ارے پاکستان بھی نہ جائیں اور نرک میں بھی نہ جائیں, یہ راستہ آپ کو چننے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ آپ کے فالوورز جو نرک سے بچنا چاہتے ہیں آپ کی طرح وہ اتنی ہمت نہیں رکھتے. اب آپ آئیے جو میرے دوستوں, میرے عزیزو, یوگی آدتیہ ناتھ کو ویڈیو سنیے اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں رکھو. اور یوگی آدتیہ ناتھ سے میں ایک بڑی گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو اس طریقے سے دھڑلے سے بولتے ہیں ہم اسلام کو مٹا کر رہیں گے, اگر آپ سے ہو سکے, اس لیے کہ آپ کا جو دبدبہ ہے, جو روب ہے, جو آپ کا ایک جو ہے اثر ہے, وہ ان پر بھی بڑھنا چاہیے کہ بھائی میں یہ بات تو نہیں بولتا, اپنے منچ سے کبھی نہیں بولتا کہ اسلام کو مٹاؤں گا, میرا پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے, جبکہ آپ کے ہاتھ میں سرکار ہے, آپ کے ہاتھ میں قانون ہے. یہ بندہ کیسے, کہاں سے اس طرح کی بات کر رہا ہے؟ تو اگر آپ ان کو سبق سکھا دیں تو یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بہتر ہوگا, اور دیش کے ماحول کو خوبصورت بنانے میں بہت بڑا آپ رول ادا کریں گے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے, اسلام سارے مسلمانوں کے لیے, بلکہ یہ بات بہت سے ہندو بھائیوں کو بھی خراب لگ رہی ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو روکنے اور سمجھانے کی کوشش اگر آپ کریں, یہ تو بہت مناسب بات ہوگی. جیسا کہ بہت سی چیزوں پر آپ روک لگا رہے ہیں, قابو میں کر رہے ہیں, کنٹرول میں کر رہے ہیں. آئیے اب ان کے بیان کو سن لیجیے. کہ مسلمانوں کو آپ کیسے جوڑیں گے اپنے ساتھ؟ مودی جی بھی آج کل کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے پسماندہ مسلمانوں کو جو ہے اپنے ساتھ جوڑا جائے. یہ بھی غریب ورگ ہے, پچھڑا ہوا ورگ ہے, اس کو بھی اپنے سنگ جوڑا جائے. تو آپ ان کو کیسے جوڑیں گے؟ دیکھیے, کسی کو جوڑنے کے لیے ویکتی جاتی مت اور مذہب نہیں بلکہ شاسن کی یوجناؤں کے مادھیم سے ان کے ساتھ سیدھے سمواد کا کارکرم. اور آج اتر پردیش کی قانون ویوستھا اچھی ہوئی ہے, پرو اور تیوہار شانتی پورن طریقے سے منائے جا رہے ہیں. اگر ہندوؤں کے شانتی پورن طریقے سے کارکرم ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کو بھی شانتی پورن طریقے سے ہو رہا ہے. آج سرکشا کا احساس, اگر ہندو بیٹی سرکشت ہے تو مسلم بیٹی بھی سرکشت ہے. تو ہر ویکتی کو ان چیزوں کا لابھ مل رہا ہے, ان کو احساس ہو رہا ہے کہ سرکشا اور سشاسن کا لابھ کس روپ میں آگے مل سکتا ہے. یہ چیزیں ان کو دیکھنے کو مل رہی ہیں, تو اس کا لابھ سب کو مل رہا ہے, اور یہ جڑنے کا سب سے اچھا مادھیم. دوسرا, شاسن کی یوجنا ہے. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میں نے جو بھی ویڈیوز تھی آپ کے سامنے رکھ دی. اب آپ کا کام ہے اپنی رائے دینا کمنٹ سیکشن میں کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی بات کہاں تک صحیح ہے. واقعی میں سچے دل کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کرنا, جتنی سچائی ہے اتنا بولنے کی کوشش کرنا, اس لیے کہ سچوں کے ساتھ اللہ ہے. چاہے کوئی مسلمان مدد کرے, چاہے کوئی غیر ایمان والا مدد کرے, اگر واقعی میں اس کے اندر کوئی خوبی ہے, کوئی خوبی, میں ساری خوبی کی بات نہیں کر رہا ہوں, تو اس کو بیان کرنا چاہیے. اللہ کا حکم ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو کیا واقعی میں کچھ خوبیاں ان کے اندر ہیں جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دینے کی کوشش کرو میرے دوستو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اور دیش کے ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم لوگ ہر پل, ہر لمحہ اور اپنی اپنی دعاؤں میں یاد کریں گے کہ ہمارا دیش ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسان شانتی کی طرف پرویش کریں, شانتی کی طرف اور ایک اچھی زندگی کی طرف, ایک خوشگوار زندگی کی طرف جانے والے بن جائیں, جس زندگی کو ہم سب کے رب نے پسند فرمایا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.